بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے۔ ناظرین، حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج جو اسم مبارک ہے وہ ہے سیدنا احسن الناس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ خوبصورت درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رنگت میں تمام لوگوں سے حسین تھے، جب متوجہ ہوتے تو سارے متوجہ ہو جاتے، اگر آپ پیچھے مڑتے تو سارے پیچھے مڑ جاتے۔ میں نے آپ کی مثل نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کی مثل کہیں سنا ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز بہت سنتے ہیں، صوفیاء کرام، تمام انبیاء کرام تہجد پڑھتے رہے، اللہ کے تمام بندے تہجد پڑھتے رہے۔ تہجد قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو روحانی فوائد بھی پہنچاتی ہے اور طبی فوائد بھی ہوتی ہیں۔ انسان کی روح کی بیماریاں بھی تہجد کی نماز سے دور ہوتی ہیں، اور انسان کے بدن کی بیماریاں بھی تہجد کی نماز سے دور ہو جاتی ہیں۔ آدمی شفا یاب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تہجد کے وقت لٹائی جاتی ہیں، دن میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدے کرتے اور قیام کرتے گزارتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے تہجد کی نماز کے فضائل، اس کے روحانی فوائد، اس کے طبی فوائد پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے ملک کی دو اہم شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں بہت بڑے اسکالر، عالم دین، مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسرے مہمان جو آج میں آپ سے متعارف کرانے جا رہا ہوں، ہم نے اپنے پروگرام کا جو ٹرینڈ ہے اس کو چینج کیا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ ڈاکٹر پروفیسر فروخ اقبال، پاکستان کی طبی دنیا میں، پاکستان کے ڈاکٹرز میں ایک بڑا نام، شیخ زائد ہاسپٹل کے چیئرمین ہیں، ڈین ہیں میڈیکل ڈویژن کے، اور شیخ خلیفہ بن زید جو میڈیکل کالج ہے اس کے پرنسپل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جب انہوں نے MBBS کیا تھا تو انہوں نے بیک وقت 5 گولڈ میڈل اور 4 سلور میڈل حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو تھے لندن میں گئے، وہاں سے جو بڑی ڈگریاں ممکن ہو سکتی ہیں میڈیکل میں وہ حاصل کی، اور ڈاکٹر صاحب کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ یورپ کے میڈیکل کالجوں میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں اور انڈیا کے میڈیکل کالجوں میں بھی کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہماری خصوصی دعوت پر آج تشریف لائے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے تہجد کے اور عبادت کے جو طبی فوائد ہوں گے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ملک کی نامور نعت خوان، صف اول کی نعت خوان مریم منیر جو ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت بنتی رہتی ہیں، وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کریں گی۔ سب سے پہلے مفتی فاروق القادری صاحب، آدمی 5 نمازیں پڑھ لے جو فرض ہیں، تہجد کی نماز انبیاء پہ تو شاید فرض ہوگی، باقی لوگوں پہ تو نہیں، تو یہ تہجد کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے پوری 92 چینل ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بڑی مہربانی۔
آپ کے توسط سے قوم تک تہجد سے ریلیٹڈ اسلامی تشریحات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عبادات جو فرائض ہیں جی اللہ کریم نے انہیں بھی اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا، جی اور ان کے علاوہ اللہ کریم ہی نے نوافل کو بھی اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا، سبحان اللہ، اور ان کو جو مقبولیت بخشی، جو اجابت بخشی، جو اس کو قرب کا ذریعہ قرار دیا، اس کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتقرب الیہ بالنوافل، سبحان اللہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بہت جلد میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اور ایک مقام پر فرمایا فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ لَكُمْ، بے شک یہ نوافل تمہیں تمہارے رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس طرح ہم زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے ساتھ دیگر صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک، غرباء کی خدمت کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں، اسی طرح فرائض نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل کے ذریعے جلدی سے قرب پانے کا ایک ذریعہ بھی عطا فرمایا ہے۔ مفتی صاحب یہ اس طرح اس کو کہا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے کہ مثلا 5 نمازیں تو آدمی پڑھتا ہے تو امتحان پاس کر جائے گا، لیکن اگر اس کو فرسٹ ڈویژن لینی ہے یا ڈسٹنکشن ڈاکٹر فاروق کا جیسے میں نے تعارف کرایا لینا ہے، ٹاپ کرنا ہے، تو پھر تہجد بھی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، پہلے آپ نے مطلق نوافل کی بات کی، اگر ہم تہجد کی بات کریں ہاں، تو تہجد سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا، اس کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خود تعریف فرمائی سبحان جو راتوں کو جاگ کر اس کی حضور عبادت کرتے ہیں، فرمایا الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، سبحان، یہ ہمارے وہ پیارے لوگ ہیں واہ واہ، جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ ہمارے حضور جمید نیاز جھکائے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک ترمذی شریف کی حدیث میں اس کی مزید وضاحت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی، آپ فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگو تم رات کی نماز کو لازمی اختیار کر لو۔ جی، کیوں؟ فرمایا اس میں چند فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ایک تو یہ کہ تم سے پہلے جو نیکوکار اور اللہ کے بندگان خاص ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا، یعنی پہلے انبیاء کی جو تھے اور انبیاء، ان کی امتوں میں امتیں جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، ان کا بھی یہ معمول ان رہا۔ کا یہ زینہ تھا۔ جی مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یقیناً تہجد۔ یہ جو تہجد ہے اور یہ جو عبادات انسان کرتا ہے، اس کے میڈیکلی کیا فوائد ہوتے ہیں اس کو، کیونکہ لوگ اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غازی صاحب، اور میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ چینل 92 نے مجھے بلایا۔ میں آپ کے پہلے بھی پروگرام دیکھے جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ۔ مفتی صاحب نے جو فرمایا بخدا بہت اچھا فرمایا۔ سبحان، عبادات میں نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے، جس میں کہ انسان کا عمل شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک، جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ طب کے حساب سے ٹھیک، فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ میڈیکلی، جی جی بالکل۔ جی 5 نمازیں ہیں، فجر کی سے لے کے عشاء کی، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے تہجد کی نماز کا فائدہ بتایا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جی، تو ہمارا سارا جسم جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، نماز ایک ڈسپلن کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اس میں یہ ہے کہ نہ صرف کہ آپ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک، بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے آپ کا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ایک بنایا ہے یونٹ آف نماز، ٹھیک، 8 رکعت نماز کا ایک یونٹ ہے۔ ٹھیک، اگر آپ 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 10 سے 15 کے قریب جو کیلوریز ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، اچھا، جو کہ سبحان ہماری اللہ، سوچ سے باہر ہے۔ ٹھیک، تو اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک، یا اس میں آپ نماز تہجد شامل کر لیتے ہیں یا نماز تراویح شامل کر لیتے ہیں، سبحان تو اس سے آپ حساب لگائیں کہ آپ کے جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں وہ کس طرح یوٹیلائز ہوں گی۔ واہ، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز اپنے
ذمے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا ایک ایک حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جب ہم تکبیر کرتے ہیں ہم ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں، ہاتھوں کا جو بلڈ ہے وہ آپ کی چیسٹ کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون دل میں وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع میں آپ کی کمر کے جو عضلات ہیں، آپ کے کمر کے جو موڑے ہیں، ان کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. سبحان. پھر اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر نیچے ہوتا ہے، ہمارا جسم تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتا ہے، جو کہ آپ کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے. سارا کام دماغ نے کرنا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 100 دفعہ دماغ میں خون جائے تو دماغ کی جو ساخت ہے، اس کی جو صحت ہے اور اس کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت وہ بہت اچھی رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا 100 دفعہ، اس میں 99 سجود ہیں. اللہ. ہم کتنے قریب ہیں، یعنی اسلام نے ہمیں سب سے پہلے ہی بتا دیا. سبحان اللہ. تو یہ بہت امیزنگ ہے. جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور ہم اس سے باخبر بھی ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو ایسے بے خبر ہوں گے. باخبر نہیں ہے سب لوگ، اسی لیے آج آپ کو بلایا، اور انشاءاللہ یہ جو آپ بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے نئی تہجد شروع کی وہ بھی تہجد گزار بن جائیں گے. ناظرین مختصر سی بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دلچسپ اور معلومات افزا گفتگو ہو رہی ہے، اور کیسے حسین گیسٹ آج میں نے اپنے اس میں پروگرام میں بلائے ہوئے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کشف دجا بے جمالہ لولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، تہجد کی اہمیت آپ نے بتا دی، اس کے روحانی فوائد کیا ہیں اور قلب و ذہن پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسان کی بے چینی، بے سکونی، اضطراب، تذبذب کی سب سے بڑی وجہ انسان کے دل پر لگی ہوئی گناہوں کی میل اور گندگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. تہجد کی سب سے بڑی برکت اور فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مغفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کی گندگی کو مٹاتی ہے، ومنہات عن الاثم، اور آئندہ گناہ کرنے سے روکتی ہے، اور بیماریوں سے شفا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جب انسان رات سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے علیکا باللیل بالطول، رات بڑی لمبی ہے میاں، سوئے رہو، مزے سے سوئے رہو، ابھی بہت لمبی رات ہے. وہ اسے تھپکی دیتا ہے اور شیطان کو انسان کو سلاتا ہے. جب شخص رات کو جلدی اٹھ جائے تہجد کے وقت، اور یہ حدیث تہجد کے باب میں محدثین لائے ہیں، اس لیے تہجد سے ہی متعلقہ اس پر ذکر ہے. جب وہ تہجد کے وقت اٹھتے اور اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے تو فرمایا ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرے دوسری گرہ کھلتی ہے، نماز پڑھ لے تہجد کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور فائدہ کیا ملتا ہے روحانی طور پر؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اصبح طیب النفس، کہ وہ شخص جب صبح کرتا ہے تو بڑی خوش دلی اور سکون کے ساتھ صبح کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، وگرنہ بغیر اس طرح عمل کیے وہ صبح تک سویا رہے اور صبح بیدار ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا سست اٹھے گا، اور اس کا ذہن اور اس کا دل پرا گندہ سوچوں سے بھرا ہوا، اور بڑا وہ اس کی طبیعت کے اندر ایک اکتاہٹ اور تھکان سی ہوگی، جس صورت میں وہ بیدار ہوگا. سبحان اللہ. تہجد کا فائدہ اس دونوں احادیث کی روشنی میں یہ ظاہر ہوا کہ قلب و باطن کو اور ذہن کو تفکرات سے نجات، بے سکونیوں سے نجات، بے چینیوں سے نجات، اور آئندہ گناہوں سے حفاظت، اور پھر صبح کے وقت ایک خوش دلی اور روحانی کیفیت کے ساتھ اور یہی نہیں بلکہ وہ جو مفتی صاحب ہے کہ صبح کے ٹائم رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو جو وہ اٹھتا ہے اس کے رزق میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب،
مفتی صاحب نے فرمایا کہ تہجد سے جو گناہ ہے وہ دھل جاتے ہیں آدمی کے، تو یہ تو گناہ ہوئے روحانی طور پہ اس کے قلب و ذہن پہ، میڈیکلی اس کے کیا فائدے ہو جاتے ہیں؟ مفتی صاحب نے بجا فرمایا. جی میڈیکلی بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں. جی بسم اللہ. اس کو میں اوتھینٹک اس لیے کہوں گا کہ کچھ اسٹڈیز یورپین نے کی. جی میونخ جرمنی، جی. لڈوگ یونیورسٹی، ٹھیک. وہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئی جس میں انہوں نے بچوں پہ اسٹڈی کیا کہ وہ بچے جو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں وہ عام طور پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، مزاجن چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بالکل تلخ ہو جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی وہ تھوڑے سے ڈیرینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اگر ایک انسان جو جلدی سوئے اور جلدی اٹھے، اٹس اے ویری ویل نون ورڈس، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. واہ سبحان. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ویلدی کیسے ہوگا، لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اور آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے اس کو اگر ہم بادی نظر میں دیکھیں تو وہ ویلتھی ہے. بالکل بالکل، یہ دولت ہے جو آپ اکٹھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جو لوگ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، اس وقت جب انسان ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. لیکن میٹابولزم سارا باڈی کا سلو ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا. اور اس وقت جو ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو جو ڈائرنل ویریشن ہے، دیکھیں دن کو انسان کام کرتا ہے، رات کو آپ سوتے ہیں، لیکن اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ کا سرکولیٹری سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا. آپ اسی وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سبحان. اور اسی وقت آپ کو تازہ ہوا ملتی ہے. ٹھیک. جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے اور آپ ذہنی طور پہ توانا ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی توانا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کمر کے مسائل ہیں، بیک بون کے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو بالکل ڈھیلی ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے. اچھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیک کا جو درد ہے اس کا بھی ڈاکٹر صاحب پھر اس سے فائدہ ہوتا ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ جو مسلس ہیں بیک کے وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جو موہرے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. پھر جب آپ آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ موہرے اپنی جگہ پہ آتے ہیں، مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیورنگ دا ڈے بیک ایک جو ہے وہ ہونے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ اٹھتے ہیں تر و تازہ ہوا لیتے ہیں اور روحانی طور پہ بھی آپ بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر جو سارا دن ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے. سائیکولوجیکل ڈاکٹر صاحب کیا ایفیکٹ ہوتے ہوں؟ نفسیاتی طور پہ انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرتا ہے، اس کے جو تھاٹ ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ مثبت سوچتا ہے. فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نیند جلدی کھل جاتی ہے، پھر انسان سوتا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسٹ وے ٹو ٹریٹ ڈپریشن ون سیلف کہ آپ اٹھیں، جب اٹھ جاتے ہیں تو اسی وقت آپ وضو کریں، اللہ کا نام لیں اور نماز نیت کر لیں. آپ کا ڈپریشن بھی دور، وہ وقت جو ڈپریشن کا ہے وہ گزر جائے گا، صبح نور ہو جائے گی اور آپ جو ہے اپنا کام شروع کر دیں. میں آپ نے صبح نور والی بات کی، وہ بات سنائیں آپ جو ابھی ہمیں وقفے میں سنا رہے ہیں. میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا ہوں. جب میں انگلینڈ پڑھنے گیا تو میرے جو فلیٹ میٹ تھے وہ ایک مصری تھے، ان کا نام تھا غالی. He was also doctor. جی وہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے. تو وہ انتہائی ہی نیک اور شریف انسان تھا. وہ بیڈ کے باوجود وہ زمین پہ سوتا تھا اور صبح 4 بجے 3:30 بجے ہم ڈیوٹی دے کے آتے تھے، بڑے تھکے ہوتے تھے، رات کی ڈیوٹی، تو ہم سوئے ہوتے تھے. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر خان صاحب تھے جو بہار انڈیا سے تھے، تو وہ ذرا ایجڈ تھے. تو صبح صبح وہ آ کے تو میرے دروازے کو نوک کرتے کہ یا اقبال نماز فجر. وہ اس وقت 3:30 پونے 4 وہ انگلینڈ کے حساب سے تھا، باہر بالکل اندھیرا ہوتا تھا. تو وہ ہم وضو کرتے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا. اس کو تو سارا وہ حافظ قرآن تھے اور وہ ایک رکعت میں پورے کا پورا سپارہ پڑھتے تھے. تو ہم کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر میں وہ صبح ہو جاتی تھی، باہر ہلکی سی روشنی اور پھر پرندوں کی چہچہاہٹ، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے وہ بناتے قہوہ، ساتھ کھجوروں سے تواضع کرتے. کھجوروں کی بھی میں آپ کو افادیت بتاؤں گا ریسنٹلی لیٹر. اس کے بعد ہم قرآن پاک کھولتے اور ہم تینوں کا ایک ہم رکوع پڑھتے. سبحان اللہ. اور اتنی دیر میں صبح ہو جاتی. اور یقین کریں غازی صاحب، وہ سارا دن جو ہم نے ہاسپٹل میں گزارنا تھا اتنا فریش گزرتا تھا کہ میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ جسمانی طور پہ تر و تازہ، توانا، اور روحانی طور پہ. اور پھر ہمیں غالی صاحب کا حکم تھا کہ میں آپ کو ہر وقت باوضو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہمیں باوضو بھی ہونا، کامیابیاں بھی پھر ملتی ہوں گی. اللہ کا بڑا احسان ہے.
حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے جی؟ حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ ایون قرآن پاک کو ریسائٹ کریں, اس کو پڑھتے جائیں, تلاوت کرتے جائیں, آپ کو وہ آیتیں یاد ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایک ڈگر پہ چل جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے قرآن پاک کو یاد کیا اسی طرح آپ ہر چیز کو یاد کر جاتے ہیں. وہ کھجور والی بات بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے, بڑی دلچسپ آپ بات جیسے کہ ہم رمضان میں آپ کہتے ہیں کوئی لیٹسٹ ریسرچ کھجور پہ لیٹسٹ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سارا دن انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے مبرہ رہتا ہے رمضان میں, اور شام کو جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں. اور کھجور جو ہے وہ فل آف انرجی ہے, اس میں بے شمار توانائی ہے, اس میں گلوکوز بھی ہے, اس میں پوٹیسیم بھی ہے جو کہ بڑا اچھا ہے مسلز کے لیے, اور اس میں جو ہے وہ بے شمار منرلز بھی ہیں, اور اس میں بے شمار انرجی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے لوگ تو پھر آدھا کلو کھجور کھا جاتے ہیں, وہ نقصان دہ ہے, وہ ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جن کو ڈائبٹیز کا مرض ہے, جن کو شوگر کا مرض ہے. کتنی کھجور ویسے کھانی چاہیے نارمل آدمی کو؟ 2 یا 3 کھجوریں کافی ہیں ان کے لیے, بہت اچھی. جی سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں؟ نہیں, بس افطار کے وقت آپ لیں. ہاں بالکل, ویسے اگر کھجور آتی ہے تو ضرور لیں آپ. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر سی بریک, اور یہ آج روحانی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی, طبی فائدے بھی. ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ بیماریوں سے جو ہے وہ آدمی کیسے بچ جاتا ہے, کون کون سی بیماری سے بچتا ہے, اور ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, جس گھر میں تہجد پڑھی جائے اس پورے گھر کے ماحول پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہوں گے, رزق کے بھی ہوتے ہوں گے. جو اختلافات گھروں میں آج کل ہے, بے چینی, اضطراب, لڑائیاں, یہ ذرا بتائیں. یقیناً تہجد کے اثرات, برکات اور فضائل جس گھر میں پڑھی جائے مترتب ہوتے ہیں. جی, قرآن مجید نے رزق کی بہتری کے لیے بھی ایک نسخہ بھی دیا ہے, اور تہجد کے توسط سے اس کا فائدہ بھی ہے. اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ان آیات میں کیا ہے تو وہ یہ جان لیں کہ ان کا تمام مسائل کا حل ان آیات میں موجود ہے. سبحان اللہ. یہ ذہن نشین رہے کہ تہجد وہی شخص پڑھ سکتا ہے, اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی چاہت ہو اور اللہ کا ڈر ہو. واہ واہ. قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ اس سے پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, اندھیروں سے نکلنے کی راہ بنائے گا, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان تک بھی نہیں ہوگا, تصور نہیں ہوگا. تو تہجد گویا کہ ان تمام فضائل کی جامع ہے, اور جو تہجد کا پابند بن جائے اسے رزق کی کثرت, برکت اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بھی نصیب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری کو آیت بھی آپ اس سے آگے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہی آگے مکمل آیت ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کا خصوصی معاون, ممد اور مددگار بن جاتا ہے. اور جس کا رب مددگار بن جائے یقیناً اس کو خلائق کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اسی طرح وہ جو اقبال نے کہا, عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو سحرگاہی میں ملتا ہے سب کچھ. جی بے شک, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ فرمائیں کہ بالفرض آپ نے کچھ چیزیں تو فرما دی تھی کہ یہ فائدے ہیں, اس کے کچھ اور بھی فائدے ہیں, اگر ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ کن کن بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے. اچھا, ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو فائدہ تھا وہ ایک سٹڈی ہوئی, اچھا یورپینز نے کی, ٹھیک, اور اس میں انہوں نے 55,000 والنٹیئرس کو ڈالا, ٹھیک, اور اس میں سٹڈی کیا گیا کہ وہ لوگ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں ان کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی اس میں جو بڑھاپا ہے وہ دیر سے آتا ہے. یہ ایک ریٹروسپیکٹیو سٹڈی تھی جو انہوں نے کی. تو
اب یہ نماز یعنی اگر کوئی ینگ رہنا چاہتے ہیں جی بالکل ہمارے ناظرین میں سے تہجد شروع کر دیں. ایبسولوٹلی. واہ سبحان اور باقی جیسے میں نے پہلی نمازوں کے فائدے بتائے, اسی طرح تہجد کی نماز کے یہ فائدے ہیں کہ جب آپ اس سے پریونشن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو بلڈ پریشر آپ کا کافی لو ہوتا ہے. ٹھیک. آپ یقین کریں کہ جب انسان خواب غفلت کے مزے لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر 90/60 ہوتا ہے, یعنی اتنا ڈراپ کر جاتا ہے, بیکاز اس وقت ہمیں ہائی بلڈ پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر عضو جو ہے انسان کا وہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا. لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو ہارٹ کی اپنی فلنگ بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. وہ جو کورونری آرٹریز ہیں, یہ جو عام لوگوں کو یہ ہے کہ دل تو 24 گھنٹے چلنا ہے, ساری عمر چلنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. ہر چیز سو جاتی ہے. ٹھیک. جب انسان سوتا ہے جی جی کم ہو جاتا ہے اس کا فنکشن, لیکن دل چلتا رہتا ہے. اس کو چلنا ہی ہے. اب دل کو چلنے کے لیے اس کو بھی تو کچھ چاہیے نا, خوراک. اس کی جو خوراک ہے وہ اس کی کورونری آرٹریز یا اس کی وریدوں سے آتی ہے. ٹھیک. اب اس کو جو فلنگ کے لیے ضروری چاہیے ایک خاص قسم کا پریشر. تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ ارلی مارننگ ہوتے ہیں, سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں اس نیت سے کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا, تھوڑا سا آپ چلتے پھرتے ہیں, تھوڑا سا آپ پانی شانی پی لیتے ہیں. بالکل, وضو کے بھی بے شمار فائدے. اس کے جو ہیں آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا نارمل پہ آتا ہے. تو جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل پہ آئے گا تو وہ جو آرٹریز جو انڈر فلڈ تھیں, جو کم بھری ہوئی تھیں, وہ بھر جاتی ہیں اور دل کو زیادہ توانائی ملتی ہے, جس سے خون میں آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ دھڑکتا ہے. اسی طرح جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو آپ کی دماغ کی جو خون کی نالی ہیں وہ بھی بھریں گی, سپلائی جائے گی. اور باہر سے دیکھیں نا, صبح کے وقت کوئی شور و غل نہیں ہے, کوئی دھواں نہیں ہے, کوئی آلودگی نہیں ہے, پیور آکسیجن آپ لے رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اس پیور آکسیجن سے جو اعضائے رئیسہ ہیں آپ کے, دل, دماغ, گردے, جگر, ان سب کی جو ہے ایک قسم کی رینوویشن ہو جاتی ہے. ان کو بیسٹ کوالٹی پیٹرول مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ناکنگ ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا انجن میں غلط قسم کا پیٹرول ڈلوائیں وہ ناک کرتا ہے, گاڑی رک جاتی ہے. تو یہ گاڑی کو نہ روکنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اگر آپ اس کو عادت بنا لیں. واہ واہ واہ. اور وہ اگر وہ نہیں اٹھتا تو یہ بیماریاں پھر اس کو, پھر ہارٹ اٹیکس ہوں گے, پھر فالج ہوئیں گے, پھر جو ہے وہ دوسری چیزیں جو ہیں انسانی جسم کی تھکاوٹ ہوئے گی, بندہ چڑچڑا ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پھر وہ روزمرہ کی زندگی جو اس نے اگلے دن گزارنی ہے ڈے لائٹ میں, وہ بڑی متاثر ہوگی. پھر اس کے آپ آفٹر ایفیکٹس دیکھیں تو پھر وہ متاثر ہو گئے. تو ایک چین چل جاتا ہے. اس چین کو بریک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نماز تہجد اگر اس پہ پابندی کی جائے تو وہ آئیڈیل. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یو آر این اتھارٹی ماشاء اللہ میڈیکل کی فیلڈ میں, صفحے اول کے ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ملک کے. مفتی صاحب, یہ دیکھا ہے کہ عبادت گزاروں کے چہروں پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں. جی بے شک, ان کی دیگر فیکلٹیز کے ساتھ. عبادت یقیناً ایک نور ہے. اچھا جی. اور جس کو یہ نور نصیب ہو جائے اس کے ہر عضو سے وہ چمک ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے یعنی اچھا وہ حدیث پاک آپ نے نہیں وہ سنائی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نفل پڑھ پڑھ کے آدمی قریب ہوتا ہے, جی میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں, وہ ذرا سنائیں نا. جی میں یہ بھی سناتا ہوں, آپ کی اس بات کی تائید میں آ جائے گی. جی میں وہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات بھی پیش کروں گا کہ تہجد پڑھنے میں رکاوٹ کیا ہے. ہاں یہ تو بڑی اعلیٰ بات. کیا رکاوٹ جو ہمارے امت کے تہجد کے ایکسپرٹس ہیں, اولیاء کرام نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے وہ حدیث پاک جو آپ ذکر فرما رہے ہیں, ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کی پابندی اور کثرت اختیار کرے فرائض پڑھنے کے ساتھ, یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ کوئی شخص فرض ادا نہیں کرتا اور نفل پڑھتا ہے کوئی فائدہ اور تہجد میں بھی اٹھتا ہے, تو حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ ایک شخص 1000 سال نفل پڑھے اور فرض چھوڑ دے, فائدہ تو اس کے 1000 سارا نوافل کا کوئی فائدہ نہیں. اب وہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے بتایا کہ کیسے تہجد فرمایا بندہ راغب ہو جائے, بزرگ جو آپ, اچھا وہ بھی میں آپ کو ایک لمحے میں عرض کر دوں. فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, اس کے آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں جو نوافل کی پابندی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں وہ خود فاعل بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ قوت ڈال دیتا ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ تہجد نہ پڑھنے کی 3 وجہ ہیں. اچھا, ایک ہے
شبہ کا مال کھانا، ایک ہوتا ہے حرام مال، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے وہ مال جس کے حلال یا حرام، جائز یا ناجائز ہونے میں شک ہو، ڈاؤٹ فل شبہ ہو جائے. ایسا مال جس شخص کے پیٹ میں جائے گا وہ تہجد اسے تہجد نصیب نہیں ہوگی. واہ، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جو گناہ پر اصرار کرے، اگر گناہ کر کے توبہ کر لے اسے بھی نصیب ہو جائے گی، اور جو گناہ کرتا جائے گناہ پر گناہ کی عادت بنا لے اسے بھی نصیب نہیں ہوگی. دل سخت ہو جائے گا اور اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا. واہ واہ، اور تیسرا وہ شخص جسے دنیا کمانے کی اور مال کو اکٹھا کرنے کی ہوس ہو اسے بھی تہجد نصیب نہیں ہوتی. تو اب ان وہ شخص جسے تہجد نصیب کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر سی بریک اور واپس آتے ہیں. مفتی صاحب نسخہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے تہجد گزار آسانی سے بنا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ڈاکٹر فاروق صاحب، بندہ اٹھ گیا تہجد کے لیے، نیند میں تھا، شدید نیند میں تھا. اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان ہے، اور اٹھ گیا تو اٹھنے کے بعد آپ نے کچھ فائدے پہلے فرمائے اپنی گفتگو میں کہ اس کی باڈی کے یہ فائدے ہیں اور یہ بیماریاں ہیں. کچھ ابھی بیماریاں آپ نے نہیں بتائی، اور اس کے ساتھ سائیکولوجیکل باڈی بالکل جتنی بھی ہیں ان کو کور کر دیں، ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے. جی بالکل. سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلے آپ اس کے فائدے لے لیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو تھوڑی بہت گندگی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک، سب سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں آپ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، واہ، اس کے بعد آپ اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ناک کو، جو بھی وضو کے آپ کے ہیں اس میں یہ کہ جب آپ ناک کو صاف کرتے ہیں اچھی طرح سے پانی اندر لے کے جاتے ہیں تو ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں، وبریسی کہتے ہیں ان کو. جی. ان کا قدرت نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ جو ہم سانس انہیل کرتے ہیں، جو ہم سانس لیتے ہیں، اگر آلودگی کے ذرات ہیں ہوا میں تو وہ وہاں پہ فلٹر ہو جاتے ہیں، اچھا، وہ جمع ہو جاتے ہیں. وہ ٹھیک. جب بھی آپ وضو کریں گے آپ اس کو اچھی طرح صاف کریں گے تو وہ فلٹر کلیئر ہو جاتا ہے، سبحان چوکنگ نہیں ہوتی اس فلٹر کی. تو سانس کا فائدہ رہتا ہے؟ سانس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اچھا. جس سے کہ سانس کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک، پھر جب آپ منہ دھوتے ہیں تو آپ آنکھوں کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، جو آنکھوں کی میل، آنکھوں کی گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. پھر آپ مسح کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں گیلی، اس سے یہ ہوتا ہے جو کان کی باہر والی جو نالی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، اور کان کے اندر وہ فنگس نہیں گرو کرتا جسے ہم پھپھوندی کہتے ہیں. بعض دفعہ اس سے بڑی خارش شروع ہو جاتی ہے. پھر وضو کے دوران آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے وہ گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر آپ کونیوں تک جاتے ہیں، آپ کے کونیوں تک ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، کیونکہ جو پھپھوندی ہے ڈائبیٹکس میں اسپیشلی وہ ہاتھوں کے اندر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ پاؤں صاف کرتے ہیں 5 دفعہ. یہ عمل تو ویسے ہی ہے. پھر آپ تہجد کے وقت جب یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز نیت کر لیتے ہیں تو پھر جو آپ کو روحانی فائدے ہوتے ہیں وہ اس سے علیحدہ. اچھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی بیمار ہوتا ہے پہلے وہ روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے اثرات پھر جسم میں مرتب ہوتے ہیں. یہ میڈیکل بھی فیل کرتے ہیں آپ؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ان اے وے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس. ٹھیک، یعنی اگر آپ کی نفسیات، اگر آپ کا ذہن، اگر آپ کو ٹرنکویلٹی نہیں ہے تو وہ اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ اثر ہوتے ہیں، اس کے نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے ذہن کو اچھی طرح ٹھیک کر لیں، جس کا بہترین نسخہ مفتی صاحب نے بتایا، نماز تہجد، دوسری نمازیں، تو میرا خیال ہے جب آپ کی نفسیاتی طور پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جب آپ کا ہیڈ کوارٹر اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو جو میسج ملے گا وہ یہ ہوگا کہ ایوری تھنگ از اوکے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مفتی صاحب آسان سا نسخہ آپ بتانے لگے تھے، پھر وہ گفتگو کسی اور طرف چلی گئی. تہجد پڑھنے کا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رزق حلال کا آپ نے بتایا، گناہ پہ جو تسلسل ہے اس کو جو کرتا ہے وہ نہیں اس کو نصیب ہو سکتی. اب آسان نسخہ کیسے لوگوں کو تہجد کی طرف لگایا جائے؟ 3 باتیں فرمائی ہیں بزرگان دین نے، جنہوں نے اپنی زندگی شب بیداریوں میں اور شب زندہ داری میں گزاری. فرماتے ہیں ایک تو کہ رزق پاکیزہ کر لے، روزی حلال کر لے.
دوسری بات ارشاد فرمائی گناہوں پر توبہ پر استقامت حاصل کر لے، سبحان گناہ پر گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرمایا کہ فکر آخرت اختیار کر لے. واہ، موت کو یاد کرے فکر اپنے آخرت کو یاد اور کرے، آخرت کو. اپنے ہر عمل کے حساب کے معاملے کو ذہن میں رکھے اور یہ اپنے ذہن میں نقش کر لے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. سبحان. حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ جی کتنے بڑے زاہد عابد اور سبحان عارف اللہ. باللہ، اولیاء کے سردار اولیاء کے حضرت داتا صاحب کے پردادا پیر. پردادا پیر. اشیاء اللمعات میں ہے کہ آپ وصال کے بعد کسی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں پھنس گیا تھا، مجھے میرے رب نے میری تمام عبادات ایک طرف کر دیں، اشارات، میرے زہد، تقوی، صرف اور صرف اگر میری بخشش ہوئی تو تہجد کی چند رکعات میرے کام آ گئی. اللہ، تہجد کی اور چند رکعات کا یہ مقام ہے. مریم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ کا ہم کو سہارا، یا رسول اللہ، فقط ہے آپ کا ہم کو سہارا، یا رسول اللہ. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پہ آقا، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پہ آقا، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا، یا رسول اللہ، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا، یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مریم مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ پہلے بھی مہمان بنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق، آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے. شکریہ، سچی بات ہے، بہت شکریہ قلب سے. اور آپ سے وعدہ لے کے آپ کو جانے دینا ہے کہ آپ اس پروگرام کی زینت بنتے رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، اور یہ مستقل ثواب آپ کی ان باتوں سے جو آدمی تہجد گزار بن جائے گا ڈاکٹر صاحب، اس کو تو ثواب ملے ہی ملے گا، آپ کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اور مریم ہماری مستقل مہمان ہوتی ہیں نعت کی. ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی رغبت رکھیں اور اللہ کی محبت کو اپنا دین اور ایمان سمجھیں. اور پھر فرمایا، جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے اس کے دیگر اعضاء سے بھی
عجز و انکساری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ اللہ کریم آج جو باتیں، جو تہجد کے فضائل، جو ثمرات، جو برکات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه